ثبوت ہے. وَأَمَّا الْخِلَافُ الْمَنْقُولُ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ أَنَّ أَصْلَ الْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. اور وہ خلاف منقول جو اہل سنت کے درمیان ہے کہ بے شک افعال میں اصل اباحت ہے، جس طرح کہ وہ اکثر حنفیہ اور شافعیہ کا مختار ہے. مولانا افعال میں اباحت نکل آئی مسلم الثبوت سے، جوابات کے ذمہ پہ ہے. دوسری بات جو آپ نے حضرت مولانا احمد رضا خان کے حوالے سے کہی وہ آذان مسنون کے بارے میں ہے، اور آذان مسنون کی حیت متعینہ ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آذان مسنون کی حیت متعینہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. تیسرا آپ نے یہ کہا کہ حضرت ابن حجر نے اس کے سنت ہونے کا رد کیا ہے. محترم ہم اس کو کب سنت کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو بدعت مباحہ کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت ہے؟ ابن حجر نے سنت ہونے کا انکار کیا، اس کے مباح ہونے کا انکار نہیں کیا. اور میں نے ابھی مسلم الثبوت سے دکھایا کہ اصلاً تمام افعال میں اباحت ہے، یعنی جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو، جس سے منع کیا اس سے باز آ جاؤ، اور جس کے نہ کرنے کا حکم دیا نہ منع کیا وہ چیز مباح ہوتی ہے. مسلم الثبوت. دوسری بات مولانا نے ابھی تک حرام کی تعریف نہیں کی. تیسری بات شریعت مطہرہ نے کہاں پہ منع کیا؟ اگر شریعت مطہرہ نے منع کیا ہو تو اس وقت ناجائز ہوگا. تیسری بات مولوی صاحب نے کہا بدعت کی تقسیم تم کرتے ہو، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد اول. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد دوم. بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام. بدعت لغت میں ہر نیک کام کو کہتے ہیں، خواہ عادت ہو یا عبادت. جن لوگوں نے یہ معنی لیے ہیں انہوں نے بدعت کی تقسیم دو قسم میں کی ہے، سیئہ اور حسنہ. جن فقہاء کے کلام میں بعض بدعت کو حسنہ کہا گیا ہے وہ اس معنی لغوی کے اعتبار سے بدعت ہے، ورنہ در حقیقت بدعت نہیں. اور یہ مولانا ہر بدعت ناجائز نہیں. یہ تنظیم الاشتات ہے کہ کل بدعت دلالہ میں عام مخصوص منہ البعض ہے. مولانا ابھی اوجاز المسالک دے مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یار یہ کتاب حوالہ ذرا دیکھ کے ہمیں واپس ضرورت ہے، ہمیں اس کا جواب انشاءاللہ بالکل آپ کی کتاب ہمارے پاس آپ لینا چاہیں گے ہم بھی دے دیں گے. یہ مولانا اوجاز المسالک ہے مولانا زکریا کاندڑوی کی. جی وہ حدیث و کلو تنظیم جی وہ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ میں دے رہا ہوں. آپ تقریر جاری ہے، آپ تقریر جاری ہے. وہ حدیث و کلو بدعت دلالت عام مخصوص، اور حدیث کلو بدعت دلالہ عام مخصوص ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا. اور یہ بدعت کی تقسیم فقط ہم ہی نہیں کر رہے بلکہ تمام کتب میں یہ بدعت کی تقسیم موجود ہے. یہ سے آیا ہے شرح وقایا پہ. بل یہ ولیسا کلو ما کان کذالک دلالت بل ہوا ینقسم الی سیئات و حسنات. کہ بدعت دو قسموں پہ تقسیم ہوتی ہے، ایک سیئہ کی طرف اور ایک حسنہ کی طرف. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مولانا نے اشیاء کہا تھا میں نے افعال میں عبادت دکھائی ہے مسلم الثبوت میں. یہ افعال میں افعال میں جی افعال اشیاء میں نہیں ہے، شے کے اطلاق ما سوی اللہ پر ہوتا ہے. موبائل بند کرو. اچھا جی مولانا صاحب ایک ہمارا اتنا خاموش ہو جائے. مولانا موبائل بند جی. مولانا ایک منٹ صدر صاحب سے بات ہے، ٹائم نکالنے کا. دوروانے والا صدر صاحب کی بات نہیں، ادھر بعد میں بھی ڈسٹرب نہ کریں. میں حوالہ دے رہا ہوں مولانا خاموش. ڈسٹرب نہ کریں. یہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند. ایک آدمی سوال کر رہا ہے، ایک شہر میں بہت تعاون ہو گیا، اہل شہر نے مل کر کچھ روپیہ جمع کیا کہ اس کو صدقہ کیا جائے.
اور علماء سے پوچھا کہ اس روپیہ کو کس پر خرچ کرے. ایک عالم نے کہا کہ یتیم و بیوہ عورتوں پر صرف کیا جائے, اور نیز کہا کہ شہر کے گردا گرد سورت یاسین پڑھی جائے, اور جس وقت لفظ مبین آوے اس وقت کھڑے ہو کر اذان دی جائے. اور ایک دوسرے عالم نے کہا کہ یہ فعل بدعت سیئہ ہے اور شرک ہے, اور جس نے یہ فعل کیا اس کو تجدید نکاح اور توبہ استغفار کرنا ضروری ہے, ورنہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. الجواب, صدقہ کرنے میں تو ظاہر ہے کہ کچھ حرج ہی نہیں, لیکن بلکہ صدقہ کرنے سے بلا دفع ہوتی ہے, اور عمل مذکور اگرچہ حدیث خاموش نہیں. اگر آپ بولیں گے میں بالکل نہیں دوبارہ ہاں بالکل اگر آپ اس کے بعد درمیان میں آپ بولے مناظرہ آگے نہیں بڑھیں. کیا بولے ہیں میری تقریر میں کیا کوئی غلطی کی ہے اس نے؟ آپ تو عبارتیں آپ کو نوٹس کیا دیکھو قرآن سن آپ کے پاس میں حدیث پڑھی ہوئی میرے پاس میں حدیث موجود, اس نے مجھے گھنڈ اٹھایا. مفتی صاحب سارے مولوی بیٹھے مجھ سے ہے تو کہا ہے خبر ہو اپنے اوپر کیا کر رہی ہے, پریشان ہو بیٹھے کیا بات کر رہی ہے. دراصل یہ ابھی حوالہ آ رہا ہے اذان والا. چھوڑو سی جناب رولا اہل شہر نے مل کر کچھ روپیہ جمع کیا, اس کو صدقہ کیا جائے, اور علماء سے پوچھا کہ اس روپیہ کو کس پر خرچ کریں. ایک عالم نے کہا کہ یتیم و بیوہ عورتوں پر صرف کیا جائے, اور نیز کہا کہ شہر کے گردا گرد سورت یاسین پڑھی جائے, اور جس وقت لفظ مبین آوے اس وقت کھڑے ہو کر اذان دی جائے. اور ایک دوسرے عالم نے کہا کہ یہ فعل بدعت سیئہ ہے اور شرک ہے. الجواب, صدقہ کرنے میں تو ظاہر ہے کہ کچھ حرج ہی نہیں, بلکہ صدقہ کرنے سے بلا دفع ہوتی ہے, اور عمل مذکور اگرچہ حدیث و فقہ سے ثابت نہیں ہے, لیکن بات کریے عمل مشائخ اس میں کچھ حرج نہیں ہے. اور یہ عمل مشائخ دیکھیں, مولانا یہ عمل مشائخ سے اگر جائز ہے, یہ ملفوظات عزیزی ہے. اذان بر قبر بعد عمل مشائخ است کہ اذان بر قبر بعد دفن می گویند عمل مشائخ ہے. بسم اللہ, فیصلہ ہو گیا. ٹائم پورے کرو, 2 منٹ ہیں ٹائم پورا. دلالہ جو کا ہے آپ نے ان کی بہت ساری چیزیں کی ہیں, دلالہ کی تقسیم ان کے اپنے لوگوں نے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واہ کیا بات ہے, کیا بات. جی مولانا المحترم, یہ بدعت کی تقسیم فتاوی دارالعلوم دیوبند میں, یہ بدعت کی تقسیم مرکات ملا علی قاری کی مرکات شرح مشکات میں, بدعت کی تقسیم اشیات اللمعات میں, بدعت کی تقسیم فتح الباری میں, بدعت کی تقسیم اوجاز المسالک میں. سارے لوگ غلط ہو گئے, آپ درست ہو گئے. اور یہ دارالعلوم دیوبند میں بدعت کی تقسیم موجود, اور تعاون کے وقت اذان دینی درست. دلیل نہیں چاہیے, اور قبر پر اذان کے لیے حدیثوں فقہ سے دلیل کیوں؟ کیا بات ہے.